پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی ریکارڈ پر ریکارڈ بننے لگے. نئی تاریخ رقم کاروبار کے دوران 2600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس 1,79,000 کا سنگ میل بھی عبور کر گیا. گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 2301 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,76,355 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا. پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق. بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری. لکھا پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے. دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا جو توقعات اور نومبر کے 6.1% سے کم ہے. خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا. غذائی افراط زر 3.24% رہا. اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 3 سال کی کم ترین سطح پر کیا. شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی سے قیمتوں کے دباؤ کے قابل کنٹرول ہونے کا واضح اشارہ ملا. پنجاب میں بلو اکانومی کے فروغ کی جانب ایک اور اہم پیش رفت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں آبی حیات کے فروغ کے لیے بڑے منصوبے کا آغاز کر دیا. سرگودا اور علی پور میں 5,600 ایکڑ رقبے پر جدید شمپ اسٹیٹ قائم. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا بنجر اور سیم زدہ زمینوں کو پہلی بار شمپ فارمنگ کے لیے قابل استعمال بنایا جا رہا ہے. یہ نہ صرف زرعی شعبے میں جدت کی علامت ہے بلکہ معیشت کے لیے بھی ایک نئی راہ ہموار کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ملک کی مجموعی معاشی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ. ذیلی کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے فیصلوں کی توثیق. اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے امور پر پیش رفت پر غور. بلدیاتی حکومتوں سے متعلق اہم قانون سازی کا بھی جائزہ. رانا ثناء اللہ کی اعتماد سازی کے لیے ملک کے 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کی تجویز. کا جب تک ملک کے 5 بڑے وزیر اعظم شہباز شریف، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بانی پی ٹی آئی اور عام شخصیت کے درمیان اعتماد سازی کے اقدامات نہیں ہوں گے کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا. واضح کیا کہ میرے اور عامر ڈوگر کے رابطوں سے بریک تھرو نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ کا اداروں کے خلاف مہم چلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کرنے کا مطالبہ. بولے پی ٹی آئی قیادت یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ ان اکاؤنٹس پر ان کا کوئی کنٹرول اور تعلق نہیں. اس وقت ہم پشاور میں موجود ہے قلعہ بالِ اسحار میں. اس سے پہلے کور کمانڈر 11 کور سے ہماری ملاقات ہوئی جس میں ہمیں ڈفرینٹ کانسیکوینسز، ایشوز اور کاز اینڈ ایفیکٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے. آج ہم لوگ پشاور آئے تھے اور یہاں پر ہمارا انٹرنیشنل کور کمانڈر سے ہوا اور گورنر آف پشاور سے ہوا. دونوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بہت زیادہ اچھا رہا. ہمیں دونوں نے بتایا کہ پشاور کی سچویشنز کیسی اور پشاور میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ کانفلکٹ پیدا کر رہی ہیں. تو ہماری انٹریکشن بہت اچھی رہی اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے شرکا کی گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور سے ملاقات. شرکا کی یادگاری شہدا پر حاضری. فاتحہ خوانی، خراج عقیدت. کور کمانڈر پشاور کی امن و امان، انسداد دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ پر بریفنگ. شرکا کی سوالات کے جامع اور مفصل جوابات بھی دیے. شرکا کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور ایف سی ملک کی سلامتی اور ترقی کی ضامن ہیں. جو مین مینڈیٹ ہے ایس آئی ایف سی کا وہ ہے فیسیلیٹیشن کی، اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے خاص کر ہماری عسکری قیادت نے اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیا کہ ہماری اکانومی میں سیکیورٹی اور انویسٹرز کے لیے جو ہے سپورٹ. ایس آئی ایف سی اصلاحات پاکستانی معیشت مضبوط، سرمایہ کاری میں اضافہ. مشیر خزانہ خرم شہزاد کہتے ہیں بیوروکریٹ رکاوٹوں کے خاتمے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. پاکستان کی مستحکم معاشی بنیادیں اور معاشی پیش رفت قومی خوشحالی اور سرمایہ کاری کے روشن مستقبل کی نوید ہے. اشرا لاہور میں سی سی ڈی کا مبینہ مقابلہ زیر حراست، ملزم ہلاک. پولیس کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں فیضان باکسر ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. ملزم کے خلاف قتل، ڈکیتی اور راہزنی کے متعدد مقدمات درج ہیں.
مہران ہائی وے پر بوشیری کے قریب 2 کاروں میں تصادم، 3 افراد جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثات دھند کے باعث ہوا۔ جاں بحق افراد کا تعلق نواب شاہ کے علاقے باندی سے بتایا جاتا ہے۔ عمر کوٹ میں چھور روڈ پر کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ کراچی میں ٹریلر اور ڈمپر کی جانب سے موٹر سائیکلوں کو کچلنے کا سلسلہ جاری۔ لانڈی اسپتال چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق، حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹریلر کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پنجاب بار کونسل نے یوٹیوبر رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کا لائسنس معطل کر دیا۔ پنجاب بار کونسل کے مطابق میاں علی اشفاق دوران ہڑتال رجب بٹ اور گارڈز کے ساتھ بار میں آئے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار۔ حد نگاہ محدود ہو جانے پر موٹر ویز کو متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہ پر بہاولپور، احمد پور شرقیہ، ترنڈا، محمد پناہ، اقبال آباد، رحیم یار خان اور صادق آباد میں بھی دھند۔ بالائی علاقوں میں مزید برف باری، سردی بڑھ گئی۔ ملکہ کوسار میں سیاحوں کی مستیاں، گلیات کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ لواری ٹنل اور اسٹور میں 2 فٹ اور چترال میں 28 انچ تک برف باری ریکارڈ۔ بٹگرام میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں تیسرے روز بھی برف باری جاری۔ زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش۔ لاہور میں موسم ابر آلود۔ مودی کے آمرانہ دور میں بھارتی صحافیوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار۔ نام نہاد جمہوریت کے دعویدار بھارت میں آزادی اظہار پر مسلسل قدغن جاری۔ بھارتی جریدہ دی وائر کے مطابق 2025 میں 14,800 سے زائد صحافیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پرتشدد واقعات میں 8 صحافیہ اور ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر قتل کر دیا گیا۔ 117 افراد کو آزادی اظہار رائے کے جرم میں پابند سلاسل کیا گیا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج مختلف شہروں تک پھیل گیا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد مظاہروں اور جھڑپوں میں 6 افراد جاں بحق۔ نورستان، فسا اور ازنا میں مظاہرین اور فورسز کے درمیان جھڑپیں۔ مظاہرین کا سرکاری عمارتوں پر دھاوا، تھانہ نظر آتش کرنے کی کوشش۔ ایرانی پولیس نے ہنگامہ آرائی میں ملوث کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ زہران ممدانی نے میئر نیو یارک کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ 34 سالہ زہران ممدانی نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا۔ رکن کانگریس برنی سینڈرز نے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ سٹی ہال میں منعقدہ تقریب میں ممدانی اپنے دادا دادی کے قرآن پاک استعمال کیے۔ اسرائیلی ہٹ درمی جاری۔ غزہ کے بے گھر فلسطینیوں کے لیے امدادی تنظیموں پر پابندی کی وجہ سے انسانی بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ ہزاروں زندگیاں خطرے سے دوچار۔ غزہ میں امدادی اداروں کا کوئی متبادل موجود نہیں۔ آمدنی کے ذرائع ختم ہو چکے، طبی مراکز محدود۔ پابندیوں سے زخمیوں اور مریضوں کے لیے علاج مزید مشکل ہو گیا۔